اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کی خیریت سے. راہ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید. ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عدنان مرزا صاحب. ایکسپرٹ ہیں انالیسس میں انٹرنیشنلی اور نیشنلی، جو خاص طور سے جو کرنسی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ایک فریم ورک آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ اس ڈائریکشن کو سمجھ سکیں کہ ہم جو ہے وہ بات کس کے اوپر کرنے والے ہیں. بیسکلی آج ہم ڈالر گیم کے اوپر بات کرنے والے ہیں. خواتین و حضرات، آپ زیادہ تر تو یہ جو ہے وہ حضرات کے ساتھ ہی ہوا ہوگا کہ بچپن میں گلی کے اندر ایک بدماش بچہ ہوتا ہے. آپ گلی کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں سارے بچے مل کر، اور وہ بدماش بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لاؤ میں بیٹنگ کروں گا یا میں بھی آپ کے ساتھ کھیلوں گا. آپ سب لوگ کیونکہ اس سے ڈرتے ہیں تو آپ سب اسے شامل کر لیتے ہیں. اب جب بیٹنگ کے دوران وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا آؤٹ مانتا نہیں ہے. آپ ایک بار موقع دیتے ہیں، دو بار موقع دیتے ہیں، تیسری بار وہ کلین بولڈ ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ یا تو میں یہ وکٹ اور بیٹ اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور یا پھر تم لوگ مجھے بالنگ کرواتے رہو اور میں بیٹنگ کروں گا. عدنان مرزا صاحب، اگر ہم امریکہ کی بات کریں اور ڈالر کی بات کریں تو کیا یہ جو سینیریو میں نے پیش کیا ہے یہ بالکل ویسا ہی نہیں ہے؟ بالکل ویسے ہی ہے، بالکل ویسے ہی ہے. یہی یو ایس چاہتا ہے اور اسی کو وہ مینٹین کرنا چاہتا ہے، اور اسی بیس پہ جو ہے ان کا لائف سٹائل چل رہا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے یو ایس کیسے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرتا ہے، تو وہ بیسکلی اسی طرح کہ دیکھیں چائنا کی ایکسپورٹس اب یو ایس سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یو ایس کی جو ایک بیسکلی جو ایک ایوریج امریکن کا جو لائف سٹائل ہے وہ کوئی کمپیئر بھی نہیں کر سکتا. اگر پوری دنیا میں ہم چاہیں کہ وہ والا لائف سٹائل امپلیمنٹ کریں تو ہمیں اتنے ریسورسز چاہیے جو اب سے ہمیں 3 گنا زیادہ ریسورسز چاہے ہوں گے اس کو مینٹین کرنے، تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو یو ایس کی جو کرنسی ہے، کیونکہ وہ ایک ریزرو کرنسی کی حیثیت سے اور ہر کموڈٹی اس میں پرائس ہونے کی وجہ سے جو اسٹرینگتھ رکھتی ہے، اور یو ایس بیسکلی اس کا ایڈوانٹیج آن اے گورنمنٹ بیسس. تھوڑی سی اس کے میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بھی بتاؤں کہ یو ایس اپنی کرنسی ایک تو کریٹ کیسے کرتے ہیں. تو ان کا سینٹرل بینک ہے اس کو کہتے ہیں دا فیڈرل ریزرو، اور اس کو فیڈ بھی بولتے ہیں. تو یہ اب ایک گورنمنٹ کے انڈر ایک باڈی نہیں ہے، ایک ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. اس کے بورڈ آف گورنرز ہیں تقریباً آئی تھنک 12 کے قریب ڈفرینٹ فیڈرل ریزرو جو ہے نا ڈفرینٹ اسٹیٹس میں. تو وہ جو فیڈرل ریزرو ہے وہ گورنمنٹ بیسڈ، جو ان کی یو ایس گورنمنٹ ہے وہ جب ریکویسٹ کرتی ہے تو وہ پھر ٹریجری کو ڈالرز جو ہیں لون کرتے ہیں. تو وہ جب لون کرتے ہیں تو بیسکلی لون میں یہ ہوتا ہے نا، ایک تھوڑی سی فیس ہوتی ہے جس کو آپ انٹرسٹ بول رہے ہیں جو، تو وہ اس کے بیس پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ کی ٹریجری کو جاتا ہے، اور پھر ٹریجریز جو ہیں جو ڈفرینٹ بینکس ہیں ان کو اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنے جو ہے نا اپنے ڈالرز آپ کے پاس ہیں اتنے، اور وہ اس کی ایوز گورنمنٹ بھی اپنا کچھ ایک رکھتی ہے کہ بھائی اتنا انٹرسٹ ہم رکھیں گے. تو جو بینکس ہیں، اب آپ یہ دیکھیں جو ایک تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر سب سے پہلا ڈالر کا بل پرنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو گورنمنٹ نے لون کیا ہے بینک کو، انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ہم ڈالر یہ دے رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں دینا ہے واپس انٹرسٹ کے ساتھ. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یو ایس گورنمنٹ ہی ڈالرز کریٹ کر رہی ہے اور وہ ہر ڈالر جو ہے ایک لون کی فارم میں آپ کو دے رہی ہے کسی بھی بینک کو، ایسا ممکن کیسے کہ ان کے پاس وہ ڈالر بھی واپس آئے اور اس کے ایڈیشن 10 جو بھی پرسنٹیج انہوں نے اماؤنٹ رکھی وہ واپس آئے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ بیسکلی جو سسٹم ہے یہ کبھی یہ ریزالو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اگر یہ سسٹم گولڈ اور سلور بیس پہ ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی گولڈ تو ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی گولڈ مل جائے گا، کہیں بھی سول، کیونکہ یہ لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ کرنسی بیک سسٹم ہے، فیاٹ کرنسی جس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو آپ ریپلیس کیسے کریں گے؟ یعنی آپ کر ہی نہیں سکتے.
اگر ہم اس کو تھوڑا بہت ڈیپ میں جا کے سوچیں اٹس ناٹ ایون پاسبل کہ اگر کسی نے آپ کو $100 دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 110 واپس کریں یا 115 واپس کریں, آپ نہیں کر سکتے اگر اسی اتھارٹی نے ایکسٹرا آپ کو دیے نہیں ہو, لیکن نہیں دیے ہوئے تو آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ ابھی تو صرف یہ کہ نا ہر کنٹری آپس میں ٹریڈ کر کے لے لیتی ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کو کلوز کیسے کریں تو کلوز تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاک آئی ویو اگر اس کا دیکھیں تو یہی بنتا ہے کہ جتنا انٹرسٹ بنتا ہے اور جتنا پیسہ امریکہ نے لون کی صورت میں جو ہے وہ بانٹا ہوا ہے, مطلب اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ پیسہ وہ لون کے اور انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر بنتا ہے. تو جتنا پیسہ چھپا ہی نہیں ہے, جتنے نوٹس بنے ہی نہیں ہیں, اس سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ امریکہ کو واپس کیسے مل سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہے. تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بات وہی ہونی ہے کہ وہ انہوں نے آپ سے کچھ لینا ہے اس کے علاوہ, جس کو وہ کوئی ورڈ دیں گے پھر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ معاف کر رہے ہیں. بیسکلی اس اینڈ پوائنٹ اس میں ہی آئے گا ایونچولی. لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے نہیں یہ آخر کب تک چلے گا نا, لائک کیا پوری دنیا ان کی ہو جائے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ کیونکہ جب دنیا کی زیادہ تر ٹریڈنگ ڈالرز میں ہو رہی ہے, سب کو ڈالرز چاہیے اور وہی ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں اس کے اوپر, تو ہم سب انہیں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. مطلب بالکل آپ کی بات سے اگر ہمارے ویورز تھوڑا سا بھی کنیکٹ نہ کر پائے ہوں کہیں نہ کہیں, تو اس کو اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت پیسے پہ چل رہی ہے پوری کی پوری. تو پیسہ جس کے پاس سب سے زیادہ ہے, ایک تو یہ چیز ہے کہ پیسہ زیادہ ہے, اور ایک چیز یہ ہے کہ پیسہ ہی جس کا سب سے زیادہ دنیا کے اندر چلتا ہے, اور جس ملک کے پاس جتنا پیسہ ہے اس ملک کے سارے پیسے کے پیچھے جس پیسے کی بینکنگ ہے, جس کی بیکنگ ہے, وہ سارا کا سارا پیسہ امریکہ کا ہے. تو امریکہ جب چاہے اس ملک کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹیریٹری میری ہے. بالکل ایسا کیا کر سکتا ہے کوئی؟ آپ دیکھیں یہی جو ان کا سسٹم ہے, اور یہ چاہیے بیسکلی یہی رہیں کہ یہ جس طرح سے, کیونکہ ابھی تو ان کو ہر طریقے سے فائدہ ہے, کیونکہ ہر ساری کموڈیٹیز دنیا کی ان کے پیسے سے ٹریڈ ہو رہی ہے, تو آپ کو کچھ بھی لینے کے لیے ان کو کچھ دینا پڑتا ہے, پھر وہ آپ کو ڈالر دیتے ہیں, پھر آپ وہ ڈالر لے جا کے کچھ اور چیز خرید سکتے ہیں. تو وہ اس سسٹم سے تو یہ خوش ہیں. جہاں پہ بھی کوئی چاہے گا کہ اس کو چینج کریں, اور لوگوں کو اصل میں سوچنا چاہیے بیسکلی کہ یہ آخر جو سسٹم ہے, ایک تو یہ زیادہ دن کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. آئی مین اب تک تو چلتا آ رہا ہے, لیکن ایونچولی یہ نہیں چلے گا. تو اگر ابھی کہ ہم بات کریں تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ سوچنا شروع کر چکے ہیں؟ رشیا اور چائنا جو ٹائی ہے اس وقت, جو بڑا چیلنج کر رہا ہے اس معاملے میں امریکہ کو اور ڈالر کو, وہ کچھ نیا سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. کچھ یوان جو ہے اس کو بڑی تیزی سے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں, اور اسے ایک متبادل کرنسی ڈالر کی جگہ پہ کہا جا رہا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ڈالر کی جگہ ہم ایک اور نئی کرنسی یوان کو دیکھنے جا رہے ہیں آگے چل کے؟ تو اس سے میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ فرق پڑے گا, کیونکہ وہ تو صرف ایک ڈالر کی جگہ پر یوان آ گیا, ایک کنٹری کی جگہ دوسری کنٹری. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو یوان ایک سنگل کرنسی ہے, تو اگر ڈالر کو ریپلیس کرے گی تو وہی سینیریو جو ڈالر کے ساتھ اس وقت ہے وہ یوان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی تو جب اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طرح سے ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ ڈالر کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے, تو وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ظاہر چائنا کو یہ حاصل ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسا سسٹم نکلے گا جو کہ اس سے ڈفرینٹ ہوگا, ایٹ لیسٹ جو کرنٹ ماڈل ہے اس سے ڈفرینٹ ہوگا. کسی نہ کسی طرح سے اس کے اوپر اوور سائٹ ہوگی یا تو اسی لیے میرے خیال سے پچھلے دنوں کچھ سالوں پہلے یہ کوشش ہوئی تھی کہ یہ الیکٹرانک آپ کا کرپٹو کرنسیز جو آئی تھی, ان کا بھی بیسکلی کانسیپچولی یہی تھا کہ لائک ایک ایسی کرنسی ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو کسی گورنمنٹ کے ساتھ, اور ایک طرح سے اس کو کوئی ڈپلیکیٹ بھی نہ کر سکے. مینلی اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اس کا اونر بھی نہ ہو, اس کا کوئی اونر بھی نہ ہو بیسکلی, یعنی کوئی وہ
آپ کہہ لیں کہ جو گولڈ جس طرح سے ہوتا ہے، گولڈ کو آپ مائن کرتے ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے کانسیپٹ یہی رکھا کہ اس الیکٹرانک جو کرنسی ہوگی، کرپٹو کرنسی، اس کو بھی مائن کیا جائے گا. تو انہیں ایک ایفرٹ انوالو ہوگی. بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ جو ایفرٹ ہے وہ ایک بہت ہی ریسورس کنزیوم کرنے والی ایفرٹ ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری الیکٹرک آپ کی استعمال ہوتی ہے، تو وہ ایک فیزیبل ماڈل نہیں ہے. لیکن ایک انہوں نے ایک کر کے یہ دکھا دیا کہ اٹ از پاسبل. ٹھیک ہے، ورنہ آپ دیکھیں جو ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں بھی ریسورسز تو لگتی ہیں. اب ہر بینک کے خرچے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ بینک بنے ہوئے ہیں، پھر مشینز لگی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک خرچہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو کرپٹو کرنسی کا جو خرچہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے، ان دا سینس کہ وہ جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں دنیا کے اندر جو سسٹم کے اندر اپنے آپ کو لے آتی ہیں، مائننگ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ریسورسز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. اب جب گولڈ مائن کرنے جاتے ہیں اس پہ بھی ایکسپینڈ ہوتے ہیں ریسورسز. لیکن یہ ان کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ فالتو کے ایکسپینس ہے، یعنی آپ کو اس سے کوئی مور ایفیشینٹ سسٹم لے کے آنا پڑے گا، جس سے ہم جو ہمارا کام ہے کرنسی کا، جس سے ہم ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس کو ریزالو کرنے کے. لیکن اٹ از پاسبل، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اسی لیے جو کرپٹو کرنسی جب آئی تھی تو جو بینکس ہیں اور جو آپ کے منی ویسٹرن یونین اور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں، منی گرام، ان کو بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ تو اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں، 5 to 10% ہر ٹرانزیکشن پہ لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، الیکٹرانکلی ان لوگوں کے پاس سوئفٹ بینک کا سب سے زیادہ کرٹکس انہوں نے کیا. ہاں، تو ان کو بالکل تھریٹ ہے نا، ان کے بزنس ماڈل کو تھریٹ ہے کہ ہر جگہ جو ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کچھ نہیں کرتے. ان کے پاس ایک بس سوئفٹ آپ کا ان کا اکاؤنٹ ہے سوئفٹ بینک میں، اور وہ آپ کا بس ٹرانزیکشن یہاں سے وہاں کر رہے ہوتے ہیں، الیکٹرانکلی ہوتی ہے، کوئی اس میں کوئی اتنی خاص ایفرٹ نہیں ہوتی، اور وہ اس کے 10% چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا پاکستان کے اندر بھی جو آپ کے کچھ پیٹرول پمپس تھے، انہوں نے بینک کے جو آپ کا اے ٹی ایم یا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ لینا بند کر دی تھی، اسی وجہ سے کیونکہ بینک جو ہے نا بہت سارے چارجز رہے. تو جو کرپٹو کرنسی کا جو آلٹرنیٹ ہے، اس میں بہت ہی منیمل کاسٹ آتی ہے. یعنی جتنی کاسٹ آپ کو ای میل بھیجنے میں آتی ہے نا، تو وہ سیکیور لیول پہ ای میل بھیج رہے ہیں. تو اب بیسکلی یہی کرنا ہے نا، ٹرانزیکشن آپ کو دونوں سائڈ پہ اپروو ایک طرح کا میسج ہے، کوڈڈ میسج ہے. تو اسی لیے یہ چیزیں جو ہے نا آج کل دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے ہر چیز اتنی ایفیشینٹ ہو رہی ہے، یہ ایفیشینٹ کیوں نہیں ہو رہا ہمارا نا، کیونکہ اس میں اتنے پیسے کیوں لگ رہے ہیں. ذرا سی ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آپ بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ کھولیں تو اچھے خاصے چارجز ہیں، اس کے بھی چارجز، اس کے بھی چارجز، کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی نہیں لیکن چارجز جو ہے نا وہ لیکن آپ دیکھیں ان کا لائف اسٹائل بینک کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو وہ اس کو دیٹس ہاؤ دے میک دیئر منی. بالکل بیسکلی ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ ڈالر کو ریپلیس کر کے چائنا یا رشیا کی کرنسی آ جائے گی. بیسکلی وہ صرف ایک ماڈل کو چیلنج کر رہے ہیں، جو ماڈل جو ہے وہ امریکہ کا ہے، ڈالر کا ماڈل ہے، وہ چل رہا تھا تو اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو اب دیکھیں یا تو یہ ہو کہ ہر کنٹری پھر اس کی کرنسی جو ہے اس طرح ویلیوبل ہو کہ وہ جو ہے نا لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. لیکن کرنسی کو کوئی ایکسیپٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے اندر. اب رشیا کی بات لے لیں تو اگر پوٹن کو کچھ چلا جاتا ہے تو پھر رشیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو ایسی کنٹریز میں ٹرسٹ نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا، ٹرسٹ اتنا نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی ہوگی کہ جو پالیسیز پوٹن کی ہیں وہ کنٹینیو ہوں گی یا چینج ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتہ اس کو ریپلیس کون کرے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح چائنا کے اندر بھی ابھی جو پریزیڈنٹ ہے اور جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس میں اتنی چیزیں جو ہے نا لائک کرسٹل کلیئر نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا سامنے آئے گا، اور ایسے سسٹمس ان پلیس نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹینیو کریں. یو ایس اور آپ کا یورپ کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو دور تک ان کے جو سسٹمس ہیں انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ لوگ تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے ٹرسٹ وہاں پر زیادہ ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جس طرح سے آپ تک اٹھاتے آ رہے ہیں. بیسکلی بات تو یہی ہوئی نا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم آگے چل کر ان کو نقصان پہنچائے گا، لیکن چونکہ آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے تو اسی لیے جو ہے وہ اسی کو مطلب مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے کہ اسی کو یوز کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اب ہم
ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو لوگ اس سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں کسی بھی لیول پہ، تو وہ چاہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، ہمارا کم فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارا فائدہ تو ہو رہا ہے نا اس میں، تو ہم اس کو چلنے دیتے ہیں. تو جب زیادہ سے زیادہ ملک یہ اس سوچ پہ یا اس ایگریمنٹ پہ آ جائیں گے کہ بھئی اب ہمیں جو ہے نا اس سسٹم کو بوائیکاٹ کرنا ہے، ہم تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی چینج آئے گا. ٹھیک ہے، اب بات ساری ہے کیونکہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی اوور نائٹ یہ کولیپس تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس کو کوئی سوچنا بھی نہیں چاہ رہا اس کے بارے میں. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یا کہیں کسی بھی طور کا کوئی ریولیوشن آتا ہے، چاہے وہ اس کو ریولیوشن آف پاور کہیں یا یہ جو کرنسی والا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی ریولیوشن ہی آ سکتا ہے کہ اچانک سے کوئی چینج آ جائے، لیکن اس چینج کے پیچھے جو ہے نا ہمیشہ ایک آلٹرنیٹیو سسٹم یا آلٹرنیٹیو نظریہ جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہمیشہ رہا ہے، ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے. تو یہاں پر مسئلہ زیادہ تر یہ نہیں آ رہا کہ لوگوں کے پاس چونکہ سامنے لوگوں کی بات کی جائے یا گورنمنٹس کی بات کی جائے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی آلٹرنیٹیو چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ یہ سوچنے سے بھی قاصر ہیں کہ اس کا کوئی متبادل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں لائک اے سر آلٹرنیٹیو تو ویسے ہمارے پاس گولڈ اینڈ سلور ماڈل تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنے عرصے سے جو کرنسی بیسڈ سسٹم چلتا آ رہا ہے اور اس کی کیا کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی جلدی سے جو ہے نا لوگوں نے اڈیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب گولڈ اینڈ سلور پہ جانے کے لیے بہت ساری ریزرویشنز ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، لائک اگر گولڈ اینڈ سلور پہ چلے جائیں، کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ اتنا تو گولڈ ہی نہیں ہے، بیسڈ آن گولڈ کی جو ویلیو ہے ابھی، تو گولڈ تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو پھر ہماری تو اکانومی چلے گی نہیں. اس سسٹم کی بیس پہ اکانومی بہت جلدی ایکسپینڈ ہوئی ہے، لیکن ہمیں جو چیز فوکس جس چیز پہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ جو سسٹم جس بیس پہ چل رہا ہے یہ کبھی بھی کولیپس ہو سکتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں. یعنی آپ اس کرنسی کا کریں گے کیا اگر یہ ایک کرنسی کولیپس ہو جاتی ہے، جس طرح سے پچھلے کافی دنوں میں کولیپس ہوئی تھی. اب جیسے ریسنٹ ہسٹری میں آپ عراق کے ساتھ جو ہے کرنسی بالکل ڈیویلیو ہو گئی، یعنی ان کا دینار بھی کافی پاورفل تھا لیکن ایک دم سے ڈیویلیو ہو گئی، تو اوور نائٹ جو ہے سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. اب جیسے کرنسی ڈیویلیو، ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر کرنسی کافی ڈیویلیو ہوئی، آپ کو یہ لگا یعنی جو پیسے آپ کے پاس تھے وہ ویسے تو نمبرز میں اتنے ہی ہیں، لیکن ان سے آپ وہ چیز خرید ہی نہیں پاتے، کریں گے کیا آپ اس کا. تو اسی طرح اگر اوور نائٹ ایک کرنسی لائک 100% یا 80% یا 90% ڈیویلیو ہو جاتی ہے تو آپ کی جتنی بھی سیونگ ہو بالکل ختم. اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں نے یعنی زمبابوے کے اندر کچھ سالوں پہلے لوگوں نے گڈیاں جلائی تھی پیسوں کی، آئی تھنک 2008 آئی تھنک اس سے بھی پہلے شاید یعنی بہت یعنی وہ اتنا سارا پیسہ ابھی خاص طور پہ وینیزویلا کے اندر ریسنٹلی میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ $1 ٹریلین کا نوٹ بھی وہاں پر چھپا تھا. بالکل چھپا ہوگا. ابھی وینیزویلا کی جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی جی وینیزویلا میں بھی یہی کہ وہ ایک ڈبل روٹی کے لیے ان کو لائک بہت ساری گڈیاں جو ہے نا لے کے جانی پڑتی ہیں کہ وہ اتنی ان کی کرنسی ڈیویلیو ہو گئی ہے، وہ زیرو پہ زیرو ایڈ ہوتے رہتے ہیں اور اتنی بری حالت ہے وہاں پہ. تو آپ دیکھ لیں آئی مین اتنی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے سروائیول. اچھا عدنان صاحب، ہم نے جو ہماری لٹریچر ہے جو ہمارا، اور جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اکابرین سے سنا ہے، اور ایسے لوگوں سے سنا ہے جو اسلام کا اور دین کا فہم رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کرنسی کی یہ جو وار ہے جس کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام بھی کیا ہے پچھلے دنوں، تو اس کے حوالے سے ان کی وسیع معلومات بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ خط و کتابت اور یہ ساری چیزیں کرتے بھی رہتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں بہت سارے لوگوں کی. ان کا جو نچوڑ جہاں تک میری اپنی انالیسس ہے اور وہ، تو اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی سسٹم، چاہے وہ ڈالر سسٹم ہو، ین سسٹم ہو، یا کرپٹو سسٹم ہی کیوں نہ ہو، وہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی بھی سسٹم، وہ سب سے پہلے بنانے والے انسان یا بنانے والی
کنٹری جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھے گی کہ اس میں مجھے یہ بنا کر کتنا فائدہ ہوگا. ایسا ہی کچھ امریکہ نے بھی کیا تھا, اور آگے بھی اگر انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹمز کو فالو کیا جائے گا تو ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے, اور آگے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہی ہوگا. لیکن اللہ کا بنایا ہوا بھی ایک سسٹم ہے. تو اسلامک ماڈل جو ہے ہمارا, وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, تھوڑا سا اگر اس کے اوپر روشنی آپ ڈال سکیں. اسلامک جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ ٹریڈیشنلی وہی ہے جو گولڈ اینڈ سلور پہ بیکڈ ہو, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو کرنسی ہے وہ کسی ویلیوبل کموڈٹی کی بیک پہ ہو کہ ایٹ لیسٹ اس کے پیچھے اتنی سپورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکیں. تو اسلامک ماڈل تو یعنی بالکل اسی پہ بیسڈ ہے. اور ہمارے پاس وہ سسٹم کافی عرصے تک, اب آپ دیکھ لیں جو گولڈ بیک کرنسی بھی تھی یہ تو صرف 1971 سے ڈفرینٹ ہوئی ہے. یعنی جب رچرڈ نکسن جو یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے اس نے ڈالر کے ساتھ جو اس کا لنک تھا اس کو کم کر دیا, ورنہ اس سے پہلے ساری کرنسیز بیک ڈاؤن یہی ہوتی تھی, کسی نہ کسی شکل میں اسلامک ماڈل ہی چل رہا ہے. بالکل بالکل. وہ یعنی یہ ٹریڈیشنل ماڈل ہے نا, یعنی انسان نے ہمیشہ ہی وہی استعمال کیا, ماڈل یوز کیا بہت عرصے سے. یعنی جو چیز جس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے پر جو چیز زیادہ پریشیس ہے, جس کے زیادہ یوزز ہیں, اسی کو جو ہے ہم نے ویلیو دی, کیونکہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کی ویلیو ہے وہ ٹریڈیشنلی ہمارے پاس وہی ویلیو آئی, اور اسلامک سسٹم اسی پہ بیسڈ ہے, اور باقی بھی سارے سسٹم اسی پہ بیسڈ ہیں انٹل یہ جو 1971 میں انہوں نے اس کو چینج کر دیا. وہ صرف وہ اسی وقت کر پائے جب کہ وہ کولڈ وار جیت گئے تھے ایک طرح سے. آئی مین کولڈ وار تو خیر ان کی چلتی, لیکن وہ سپر پاور ایک طرح سے مینلی وہ ایک آ گئے تھے, اور پھر ان کو سپورٹ پوری ویسٹرن یورپ کی تھی اور باقی جو کنٹریز تھیں ان کی وہ سپورٹ اسی طرح لیتے رہے. جو آئی ایم ایف ہے بیسکلی وہ یہی ان کا گیم, دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا گیم بھی چلتا رہے اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ پہ وہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ وہ گیم کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیز انہوں نے انسٹل کی ہوئی ہے آپ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو وہ جب تک آپ کے پاس کچھ ہے نا وہ آپ کو لون دیتے رہیں گے. وہ باقی سب ڈرامے اپنے الگ ہیں کہ بھئی ہم آپ کو یہ شرائط کریں گے, لیکن جب تک ان کو لگے گا کہ آپ سے ہمیں کچھ مل رہا ہے تو ان کو تو وہ تو چاہتے ہیں آپ ان کا گیم کھیلیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو کبھی چاہیں گے ہی نہیں کہ آپ کہیں اور جائیں. ان کو وہ تو چاہتے ہیں آپ اس سسٹم کا پارٹ رہیں, لیکن وہ رکھیں گے ایسے کہ بھئی یہ تو بہت ایکسکلوسیو کلب ہے, ہم تو آپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا اس میں آنے دے رہے ہیں. آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل. تو مینلی یہی. اب آپ دیکھ لیں جو سری لنکا کے ساتھ ایشو ہے, سری لنکا میں بھی کرپشن تھی, وہاں پہ بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کیونکہ بالکل خاص طور پہ کووڈ کے بعد ان کی جو اکانومی تھی جو ٹورزم ریلیٹڈ تھی, اور جو پیسہ کچھ ان کے باہر سے ڈائسپورا بھیج رہا تھا وہ جب ختم ہوا تو بالکل کچھ کر نہیں پائے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کچھ ایسے گورنمنٹ نے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے ان کی جو رہی صحیح اکانومی تھی وہ بھی سب چلی گئی. تو پھر آپ نے دیکھا وہاں پر کیاس ہوا, رولنگ جو فیملی تھی اس کو بھاگنا پڑا, اور اب سری لنکا کی بہت بری ہے. لیکن آئی ایم ایف وہاں پر جا کے اتنا کچھ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں سے ہمیں کچھ اتنا ملنے والا ہے نہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ان کی جو ان کے ماڈل کے پیچھے جو کہانی ہے وہ آپ نے بالکل صحیح اس کو عکاسی کی ہے. تو وہ اس وقت تک آپ کو ہیلپ کریں گے. لبنان کو بھی وہ اسی لیے ہیلپ نہیں کر رہے ہیں, اور بھی باقی ممالک کو وہ اس لیے ہیلپ نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ہمیں کچھ ملنے والا ہے نہیں, تو واٹس دا پوائنٹ. جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے گا وہاں پر یہ جا کے ہیلپ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں آپ اس سسٹم کا حصہ رہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ویلیوبل ہوگی تبھی آپ کو جو ہے نا وہ کوئی تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ رکھیں گے, ورنہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کو فرق پڑتا ہے نہ کسی اور کو فرق پڑتا ہے. آپ ان کے لیے نہ بھی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ہوں بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. اور جہاں تک آپ نے ابھی سری لنکا کی مثال دی نا, وینیزویلا کی اس سے پہلے آپ نے مثال دی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت جلد سری لنکا والی جو لائن ہے اس کے اندر لگنے والا ہے, کیونکہ وہ بھی تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, کیونکہ ان کی جیسی اکانومی چل رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اتنے لوگ جو ہے وہ ان کو ایک ڈبل روٹی یا روٹی لینے کے لیے بھی لے کر جانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے جو ماہرین ہیں اور جو دانشور ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر یہی سب کچھ چلتا رہا تو اللہ نہ کرے پاکستان کی بھی صورتحال جو ہے سری لنکا والی ہو سکتی ہے. تو
اس کے اندر ایک عجیب سی چیز ذہن کے اندر آتی ہے جب کیلکولیشن کرنے بیٹھیں کہ پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے ایگریکلچرل لینڈ فوڈ جو اصل میں جو بیسک یونٹ آف لائف ہے انسان کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے پوری دنیا میں جس کے پیچھے سب سے زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں ازل سے لے کر اور اب تک یہ چلتا رہے گا وہ روٹی ہے, وہ کھانا ہے, وہ پیٹ کی آگ ہے. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خود کفیل کیا. ایگریکلچرل لینڈ ہے, اگر توجہ دی جائے تو وہ اتنا زیادہ یہ زمین اگا سکتی ہے کہ دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز ہمارے پاس جو ہے وہ انڈسٹری اچھی ہے, ہم کپڑا جو دوسری مین ضرورت ہے نیسیسٹیز کے اندر جو آتی ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے لینڈ دی ہے الگ سے, اتنی بڑی زمین ہے, تو شیلٹر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. ہمارا بیسکلی مسئلہ جو ہے وہ صرف کرپشن ہی ہوا پھر تو. بالکل ایسے ہی ہے, کرپشن ہے مین مسئلہ. اس کے علاوہ آپ یہ جو ہسٹری ہے بیسکلی پاکستان کی, اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. تو ایک اونرشپ جو ہے نا, لینڈ اونرشپ, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس میں دیکھیں آپ نے کہا کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اور ہم خود کفیل اصل میں ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ہیں نہیں. ہماری امپورٹس, اب ہم بہت ساری چیزیں امپورٹس کرتے ہیں جو ہم یہاں پر ان کو اگا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے جتنا ایفیشینٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اور بیسکلی یہ دونوں چیزوں کے بعد جو ہے نا ہم ہو سکتے ہیں خود کفیل. ہم اتنے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ لیول پہ آ جائیں واپس, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے ریسورسز ہیں, لیکن ہم ان کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم ایگریکلچر میں خود کفیل نہیں ہیں. باقی ہماری پھر اکانومی اتنی ویک ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جو چیزیں بناتے ہیں پروڈیوس, وہ ہمیں باہر ہی بھیجتے ہیں. پھر وہ واپس, یعنی اگر کپڑے کی بات کر لیں تو جینس یہاں پہ بنتی ہے, بہت اچھی کوالٹی کی جینس بنتی ہے, بہت سارے ممالک کے برانڈس جو ہے نا وہ یہاں سے جینس بنا کے لے کے آتے ہیں, لیکن بہت سارے پاکستانی اس جینس کو افورڈ بھی نہیں کر پاتے. وہ جینس پھر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہاں پر وہ لوگ اس کو پہنتے ہیں, یوز کرتے ہیں, پھر یوز کر کے جب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں, وہ پھر واپس یہاں آتی ہے اور پھر سیکنڈ ہینڈ جو ہے نا پاکستان میں یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچھی بات نہیں ہے کرنے کی, اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. لیکن بات یہ ہے نا کہ ریسورسز صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہمارے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اس ملک کے اندر, اور بس اگر اس کی یوٹیلائزیشن صحیح طرح سے ہو تو ہم کافی پرابلم سے نکل سکتے ہیں, کافی پرابلم سے نکل سکتے ہیں. یوٹیلائزیشنس تو بیسکلی جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں ان کو بیسٹ طریقے سے مینیج کرنے سے ہی ہو سکتی ہے نا. کہ جیسے کہ ایگریکلچرل لینڈ ہے ہمارے پاس, اگر مطلب لیڈرشپ اگر ہماری اچھی ہو تو ایگریکلچر کے سیکٹرز کے جتنے ایکسپرٹس ہیں ہمارے پاس بھی ہیں, باہر بھی ہیں, بہت سارے تو ہمارے ہی لوگ ہیں جو چونکہ یہاں پر مواقع نہیں ملتے تو اس لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو وہ اگر ان کو سب کو بٹھائیں اور بولیں بھئی آج سے ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس سیکٹر کے اندر توجہ دینی ہے, تو جو اسٹارٹ ہوا وہ ہوا لیڈرشپ سے. تو مسئلہ جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہی ہے نا بیسکلی. بالکل لیڈرشپ کا ہے, لیکن وہ میں نے آپ کو جہاں لینڈ اونرشپ کی آپ سے بات کی, اب دیکھیں جو اونرشپ ہے لینڈ کی وہ لمیٹڈ لوگوں کے پاس ہے. یہ ایک فیکٹر ہے بہت بڑا, اس کے پیچھے بھی لیڈرشپ ہے. ہاں بالکل, اس کے پیچھے بھی لیڈرشپ ہے. تو اب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان لمیٹڈ لوگوں کے پاس جب اتنے ساری ریسورسز ہوں تو ان کے انٹرسٹ میں اتنا ہوتا نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کو ڈیولپ کریں یا اس پہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا یہ سوری ٹو کٹ یو آف, یہ جو لمیٹڈ لوگوں کے پاس ریسورسز کی بات کی جو کی جا رہی ہے, اس سے آپ اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر میں کہوں کہ وڈیرے کے پاس ایک وڈیرے کے پاس 400 گاؤں ہیں, تو میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بتائیں. نہیں صحیح ہے. اسی طرح آپ اس میں ایکس کوئی بھی ڈال دیں, اور جس کے پاس وہ ڈیرا کہہ لیں, پٹواری کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں اس کو, جی پنجاب میں کہیں یا پھر سردار کہہ لیں بلوچستان کا, یا کے پی کے کوئی اور وہ ہے, جی, تو وہ کہانی تو ساری وہی ہے نا, سیم یہی آ جاتی ہے نا. اس میں یہ جو فیوڈل آپ کا جو سسٹم چلا آ رہا ہے کہ وہ کافی لوگوں کے پاس یہ جو لینڈ آئی وہ اس بیسس پہ آئی کہ
ان کی جو فیملیز تھیں وہ لائل تھیں جو یہاں کے برٹش سے, تو انہوں نے ان کو وہ چیزیں تحفے میں دے کے وہ چلے گئے. تو بیسکلی یہ ایک جو جس طرح سے یہ ہوا, یہ ایک نارمل آرگینکلی نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک ہے. تو جو لینڈ اونرشپ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو جو لینڈ اب آج کل لوگوں کے پاس, جن لوگوں میں کہا کہ کم لوگوں کے پاس زیادہ لینڈ ہے, تو وہ جو لینڈ ان کے پاس آئیں وہ ایک آرگینک طریقے سے نہیں آئیں, وہ آرٹیفیشلی ایک سسٹم بیسکلی ان کی جو فیملیز کے ایلڈرس تھے انہوں نے لائلٹی کی, جو یہاں کے پرانے رولرس تھے انہوں نے ان کو یہ گفٹ کی, اور وہ بیسکلی وہ سلسلہ چلتا رہا. تو وہ جو لینڈ ان کے پاس تھی, جنہیں جو رولرس تھے انہوں نے بھی یعنی جبر سے لی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سسٹم ہے, جب تک یہ جو لینڈ آپ کہہ لیں کہ جو لینڈ کے ریسورسز ہیں آپ ان کو صحیح طرح سے ایسے لوگوں کے پاس نہیں آئیں گے کہ جو ایفیشینٹ اس کو بنا سکیں, یعنی زیادہ سے زیادہ لینڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوگی تو اس میں ڈیولپمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو کام کرنے والے ہیں ان کا بھی ایک سیلف موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ اب زمین ہماری ہے, اب اس میں سے جو نکلے گا ول بینیفٹ فرام اٹ, تو وہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں ایفیشینٹ وے سے, اور وہ چیز ابھی ہو نہیں رہی ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگی ہم بیسکلی جس سچویشن میں, اس سے خراب سچویشن ہی میں جائیں گے, کیونکہ مس مینجمنٹ آف ریسورسز جو ہوتی ہے وہ بہت لیولس پہ ہوتی ہے. ہم لوگ پانی کا ضیاع بھی کرتے ہیں, اور بیسکلی ہم رینیوبل ریسورسز استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ آرٹیفیشیل ہم نے نہیں بنانے, ڈیمس ہم نے نہیں بنانا. ایون ڈیمس بھی اگر بنتے تو اس کی بھی صحیح طرح سے جو نا پراپر فیزیبلٹی نہیں نکلتی. یعنی وہ ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے بیسکلی اس سے ہمیں جتنا کلوز ہم رہیں گے وہی بینیفیشیل ہے, ٹھیک ہے نا. آرٹیفیشلی جو چیزیں ڈیمس کے بھی کچھ پروز ہیں کچھ کونز ہیں. آپ نے آئی مین اس ہسٹری کے اندر جو ڈیمس اتنے سارے بڑے بڑے ڈیمس بنے, اس کا جو لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, یعنی آپ کے انوائرمنٹ پہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جس طرح سے پانی کو روکتے ہیں اس سے سیڈیمنٹ بھی رک جاتا ہے, پھر وہ ڈیم کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے, پھر ڈیمس فیل ہوتے ہیں, پھر اس سے الگ نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سولوشنز نہیں, ہمارے پاس سولوشنز ہیں, اس کو ہمیں صحیح طرح سے لائک اپلائی کرنا چاہیے. آئی مین فیزیبلٹی نکالیں اس کی, اور بالکل اسٹڈی ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا اس کو اپلائی کریں تو تھنگس ول بی بیٹر. اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم جہاں سسٹم کی بات کر رہے ہیں دنیا کے اندر, کہ سسٹم کرنسی کا جو ماڈل ہے, جو سسٹم ہے وہ چینج ہوتا ہے, تب ہی پوری دنیا پہ جو امریکہ کی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سوورینٹی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے اس وقت, مطلب وڈیرا شاہی کا سسٹم کہہ لیں آپ, یا کیونکہ اسکول جو ہے نا بیسکلی وہ یہی ہے کہ یہ وڈیرا ہیں, کسی گاؤں کا ایک وڈیرا ہے, اس کے انڈر لیٹس سے کہ 400 گاؤں آتے ہیں. اب وہ 400 کے 400 گاؤں نا اس وڈیرے نے اپنی غلامی میں لیے ہیں ایک طرح کے. اب وہ وڈیرا جس پارٹی کو سپورٹ کرے گا نا وہ 400 گاؤں اسی کو ووٹ دیں گے. یہ سسٹم یہاں پر چل رہا ہے. انٹیریئر سندھ کے اندر چلے جائیں یہی سسٹم ہے, انٹیریئر پنجاب کے اندر چلے جائیں یہی سسٹم ہے, KPK کے اندر یہ سسٹم کم ہو گیا ہے کافی حد تک, بلوچستان میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے. تو یہ جو سسٹم ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا, مطلب ٹھیک ہونے والا سسٹم تو لگتا نہیں ہے یہ کسی بھی طریقے سے. اب یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن جیسے آپ نے اس کو شروع کیا کہ کرنسی کی وجہ سے US کی ساورنٹی ہے, اور ادھر بھی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. آلٹرنیٹ سولوشن آئے گا تو آلٹرنیٹ سولوشن آئے گا, صحیح تو نہیں ہو سکتا. تو آلٹرنیٹ سولوشن آ سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, آلٹرنیٹ سولوشن بالکل آ سکتا ہے. ہمیں امپاور کرنا ہے, ہمیں ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, ہمیں لائک صرف ایجوکیشن ہی نہیں, بیسکلی آپ نے اپنی پوری قوم کو اپ لفٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں
آپ کی سائیکولوجیکلی آپ نے بیسکلی یہ فرق ختم کرنا ہے کہ جو ایک کلاس ہے وہ اس میں سے اوپر نہیں آ سکتی. وہ چیزیں آپ نے دکھانی ہے, بتانی ہے, اپلائی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. لوگوں کو امپاور کرنا ہے ہر جگہ, ہر گاؤں, ہر ڈسٹرکٹ, ہر جگہ آپ نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, میرٹ پہ اوپر لے کے آئے ان کو, اور انہی کو کمیونٹی کے اندر اپنے کام کرنے کے مواقع فراہم کریں, تاکہ وہ ایک آلٹرنیٹ ان کو نظر آئے کہ بھائی جو ہم جس اس میں پھنسے ہوئے اتنے سالوں سے, دیر از این آلٹرنیٹ, اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تبھی جا کے کچھ آپ کو چینجز آئیں گے, ورنہ تو یہ ویسے ہی جس طرح سے چلتا ہے ویسے ہی چل رہا ہے. ایک وڈیرا مطلب وہ کیوں چاہے گا, مطلب وہ سالوں سے پاکستان بنا ہے, اس کے خاندان کی اجارہ داری ہے ان 400 گاؤں یا 1000 گاؤں یا 10,000 گاؤں پہ, تو وہ چاہے گا ہی نہیں کبھی بھی کہ یہ جو 400 ہیں ان میں سے جو ہے وہ ایک گاؤں بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے. ہاں, وہ تو کبھی نہیں جائے گا. بالکل. اور نہ ہی وہ پارٹی چاہے گی جو پارٹی اس وڈیرے کی وجہ سے چل رہی ہے, ان وڈیروں کی وجہ سے چل رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اصل جو کہانی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب تک لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ ان کو اٹھانا ہے اور جو ہے نا وہ باہر نکال کر ان کو رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے, تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اندر کوئی بڑا چینج آ سکتا ہے. جو آپ نے بالکل یہ ہم نے کانورسیشن کہاں سے شروع کی تھی, لیکن اس میں بہت سارے کامن گراؤنڈس وہی ہیں کہ یہاں پر آپ ملک کے لیول پہ کہہ لیں کہ یہ لوگ ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھ لیں تو یہ کنٹریز ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کنٹریز کی جو لیڈرشپ ہے اور وہ, اور یو ایس کا جو وہ ہے یہاں پر وہی ہے کہ یہاں پر جو آپ کا عوام ہے ایک تو جو لو لیول پہ, پھر جو آپ کے جو اس ایریا کے لیڈرز ہیں, پھر آپ کے نیشنل لیول پہ لیڈرز ہیں. یہ لوگوں کا جو آپس میں کہتے ہیں نیشنل لیول پہ آپ کا یو ایس جیسے بیٹھا ہوا ہے اس طرح کا چکر ہے, سیم چیزیں چل رہی ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹ سسٹم ہونا چاہیے اور اس کو لایا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کوئی آسانی سے تو یہ گیو اپ نہیں کریں گے نا, کیونکہ آپ دیکھ لیں یو ایس نے بھی جو جن کنٹریز کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات ہیں, اور جو کنٹریز یو ایس کو سپورٹ کرنی ہے, ان کے یو ایس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اسی بیس پہ کہ وہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. تو کیونکہ یو ایس ان کو تھوڑا بہت بینیفٹ دے رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم چلنا چاہیے. اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی جب وہ آپ کا جو لیٹس سے کہ جو ان لوگوں کے اوپر رول کرنے والا ہے اس کے ان کے ساتھ بینیفٹس ہیں آپ کی نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ, تب تک وہ چلتے رہیں گے, وہ ایگزسٹنس آئیں گے. تو یہ دونوں بیسکلی ہیں تھوڑے سے ریلیٹڈ اور ان ریلیٹڈ, لیکن پھر بھی ان میں کافی ریلیشنز ہیں. وہی ہے نا کہ اصل میں یہ سارے جو لوگ ہیں جو پاور میں لے کے آتے ہیں نیشنل پاور میں, اگر میں ہماری کنٹری کی بات کروں تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ان کو لینڈز جو ہے وہ برٹش نے دی تھی. بہت سارے ایسے اپنی قوم کے خلاف جانے والے لوگ جو اس وقت اپنی قوم کے خلاف تھے تو برٹش سے لائل تھے, تو وہی جب ہم پر مسلط رہیں گے اور وہی جو ہماری لیڈرشپ ہوگی, ابھی اگر ہماری لیڈرشپ کی پوری کی بات کی جائے, مطلب پوری کی پوری ہماری کیبنٹس کی بات کی جائے, تو ایک تو ہے نا کہ وہ کوئی عام آدمی ہے وہ ان وڈیروں سے یا ان سرداروں سے حمایت حاصل کر رہا ہے, ایک تو وہ ہے, اور ایک ہے کہ ہے ہی وہ لوگ. تو ہماری آپ پوری کی پوری کیبنٹ اٹھا کے ابھی کی دیکھ لیں یا پہلے کی دیکھ لیں, وہ سب وہی لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہی کے اس وقت کے غلام اور ان کے بچے وہی ہم پر مسلط ہیں. تو بیسکلی تو اصل میں تو حکومت وہی کر رہے ہیں نا ابھی بھی. ہاں بالکل ایسے پہلے رہ کے کرتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے, بالکل یہی ہے. بالکل ریموٹلی کام ہو رہا ہے, اب ریموٹ فرام ہوم ہو رہا ہے, ورک فرام ہوم ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور لیکن وہی رہا ہے, کام وہی ہو رہا ہے, بس جس طرح آپ نے کہا ریموٹلی ہو رہا ہے. ان کے آپ کے کہہ لیں کہ انہوں نے آف شور کر دیا, آؤٹ سورس کر دیا یہاں پہ, بس یہ چکر ہے. فری لانس کام ہو رہا ہے یہاں پہ. بالکل صحیح, پرماننٹ جابس بھی نہیں ہے. پرماننٹ بالکل نہیں ہے. خواتین و حضرات, بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں سسٹمز کی. ہم نے ڈالر سے سٹارٹ کر کے یہاں تک اس لیے لے کر آئے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سسٹم جو چل رہا ہے وہ بیسکلی وہی سسٹم ہے کہ جو انگریز کا سسٹم ہے. جس طرح سے انگریز ہمیشہ ہر جگہ پر حکومت کرتا رہا ہے, اس کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول بھی ایک پالیسی ہے, اس کے اندر بہت ساری اور دیگر جو ہے وہ حربے اور پالیسیز جو ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں. آپ کو وہی پورا کا پورا سسٹم ہم نے پورا
اس کی ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ ہمارا سسٹم جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ کیسے پوری دنیا کے اندر جو امریکہ کا بنایا ہوا جو سسٹم ہے, جو نیٹ ہے, جو جال ہے, اسی طریقے کا ہمارے ملک کے اندر بھی چل رہا ہے. مطلب ہمارے ملک کے اگر سسٹم کی جڑوں کے اندر آپ جائیں تو ڈیپ کے اندر ابھی ہم گئے ہیں, تھوڑا سا ڈگنگ ہم نے کی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں, آپ ریلیٹ کر سکیں ساری چیزوں سے. آپ نے کامنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا, کنکلوژن ہم نے جو کیا وہ آپ کو کیسا لگا. تھاٹ پرووکنگ ایک اور ہمارا سیشن رہا. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا وقت دینے کا. عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ میں موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک جو ہے وہ آپ کا درکار ہوگا. اس کے علاوہ بھی آپ اور بھی مزید ٹاپک پر انفارمیشن وغیرہ لینا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہم آپ کی مرضی کا رکھیں, کچھ ایسا رکھیں, کچھ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں ہمیں کہ جو اور زیادہ تھاٹ پرووکنگ ہو اور زیادہ انفارمیٹیو ہو. ہم اس سے اگر ہمیں ایسا لگے گا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ اہم ٹاپک ہو سکتا ہے, انفارمیٹیو ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور پروگرام کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.